ہمارے ہاں جو سلسلہ چشتیہ میں ذکر کی مجالس ہیں اور ذکر جاہری ہے اور ذکر اجتماعی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجلس ایک ہوتی ہے، ذکر اونچی آواز سے ہوتا ہے اور ہر آدمی اپنا اپنا ذکر کرتا ہے۔ چشتیہ سلسلے کی مجالس ذکر جاہری اصل یہ ہوتی ہے، یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ذکر کرنے کی عادت پڑے، یہ عادی بن جائیں، ان کا مزاج بن جائے، ان کی طبیعت بن جائے۔ جس طرح قرآن کریم اصل یہ ہے کہ ہر بندہ خود پڑھے، خود قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن بس اوقات مبتدی کو استاد یا قاری صاحب فرماتے ہیں میرے ساتھ ساتھ کہو الف لام میم، سب طلبہ کہتے ہیں الف لام میم، کہو ذالک الکتاب، وہ کہتے ہیں ذالک الکتاب۔ اب یہ اصل تلاوت نہیں ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ایک بچہ آگے کھڑا کرتے ہیں اور وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے اللہ اکبر، پیچھے سب کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم، پیچھے والے کہتے ہیں سبحانک اللہم۔ کوئی بندہ کہتے ہیں بدعت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اس کا مقصد صرف سکھانا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہ جو ہم ذکر کراتے ہیں نا کہ آپ میرے ساتھ کرتے ہیں، اس کا معنی کہ ذکر کرنا آ جائے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ذکر سیکھ لیں، ذکر کا مزاج بن جائے، زبان پہ ذکر چل جائے، اس کے بعد ذکر انفرادی ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے یہ دیکھنے میں اجتماعی ہے، اصل میں یہ بھی انفرادی ہوتا ہے۔ اجتماعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہر بندہ اپنا ذکر کر رہا ہے، اپنا، تو یہ اجتماعی ہو کر بھی انفرادی ہوتا ہے۔ تو بس اوقات ایک بات پوری کسی کے سامنے نہیں ہوتی تو پھر ان کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جی ہمارے اکابر کا طریق نہیں ہے، یہ چشتیہ کا طریق نہیں ہے، یہ حنفیت کا مزاج نہیں ہے، اور خان کا حنفیہ میں وہ کام ہو رہا ہے جو حنفیت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو بس اوقات چاہیے کہ اس بندے سے براہ راست پوچھیں کہ جو آپ کرتے ہیں ہمیں آپ کے اوپر اشکال ہے تو اس کی وضاحت کریں۔ ابھی چونکہ چند دن قبل میں نے بتایا تھا، مجھے ایک ساتھی نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ جی فلاں آدمی نے میرے خلاف فلاں رسالے میں ایک مضمون شائع کیا ہے، مکتوب فلاں بنا مولانا الیاس گمن صاحب، اور اس میں کیا کہا کہ میں مولانا کی خان کا حنفیہ کے اندر گیا ہوں، میں میل سے ذکر کے اندر شرکت کیا ہے۔ اب مجھے لکھ رہے ہیں السلام علیکم، میں آپ کے یہاں گیا تھا، رات ٹھہرا تھا، صبح مجلس میں شرکت کی تھی، آپ کی خان کا نام خان کا حنفیہ ہے اور یہ حنفیت کے طریق کے خلاف ہے، لہذا ان مجالس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی خان کا حنفیہ حنفیت کے مطابق آ جائے۔ میں نے ان کو جواب لکھ دیا، میں نے جواب کیا لکھا، بھئی میری اور آپ کی بے تکلفی ہے، ہمارا اس میں دوستانہ تعلق ہے، جب آپ نے رات میرے پاس قیام فرمایا، صبح ذکر کی مجلس میں شرکت کی، پھر آپ کو اشکال تھا تو ہم مجھ سے بیٹھ کر بات کرتے، اور اگر نہیں کر سکتے تھے کسی وجہ سے تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ ٹیلی فون پر بات فرما لیتے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں فرما سکتے تھے تو مجھے خط لے کے وضاحت طلب کر لیتے، پھر بھی دل مطمئن نہ ہوتا تو آپ میرے خلاف خط لے کر شائع کر دیتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس بندے پر اشکال ہے اس سے بات بھی نہیں کرنی، اس کو فون بھی نہیں کرنا، اس سے خط لے کے وضاحت بھی نہیں مانگنی، اور سیدھا کسی رسالے کے اوپر کھلا خط چھاپ دینا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوتا یہ ہے اب اس خط کا جواب آ بھی جائے، اگلے رسالے پر چھپ بھی جائے، تو کسی بندے کے سامنے میں اگلا خط نہیں ہے، پہلا خط ہے، تو وہ کہے گا دیکھو فلاں بندہ جس کو تم حنفیت کا ترجمان کہہ رہے ہو اس کے خلاف تو حنفی لکھتے ہیں، یہ دیکھو خط آ گیا ہے۔ اب اگر اس کی تردید بھی آ جائے گی تو اگلا تردید والا شمارہ تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہ تو پہلا اس کو دکھاتے پڑیں گے۔ بھائی مجالس ذکر ہم قائم کرتے ہیں، ذکر جاری میں کروا رہا ہوں، مریدین کا حلقہ میرا ہے، مرکز سے لوگ منسلک ہیں، خان کا حنفیہ کا نام پہ دنیا پہ کام ہو رہا ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں، رات ٹھہرے ہیں، صبح ناشتہ کر کے تشریف لے گئے تو ہم سے بات تو کریں، ہم سے بات کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ جب اس سال شروع میں آئے تھے بطور خاص درجہ تخصص والے علماء، تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ذکر جاری فرمانا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی علمی اشکال ہو تو مزید کچھ روز آپ مطالعہ فرما لیں، جب آپ کے دلائل مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ ہم سے گفتگو فرمائیں اور اپنا اطمینان فرما لیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی تک 2.5 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں، وگرنہ 2.5 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی طالب علم نہیں ہے جی مجھے اشکال ہے۔ اب آپ ذکر بھی کر رہے ہیں،
اشکال بھی نہیں فرما رہے، اور جانے کے بعد کہو جی ہم تو سال ٹھہرے، ہمیں تو اطمینان نہیں ہوا۔ بھئی جب اطمینان نہیں ہوا تو اطمینان کر لینا۔